انہاں میلاد دیاں محفلاں دے منانے دا مقصد یہ بھی ہے کہ امت اتحاد پیدا کرو، امت میں اتحاد پیدا ہوئے، چھوٹیاں موٹیاں لفظاں معاف کرو کہ دنیا ملک کہڑے حالت جا رہا ہے، قوم دوسری کافر قوماں تواڈے تے نظراں جما کے بیٹھیاں ہس رہی ہیں، یہودی ہس رہے، نصرانی ہس رہے، عیسائی ہس رہے کہ مسلمان جناب یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ سپاہ صحابہ ہے، یہ لشکر طیبہ ہے، یہ مختلف مسلکاں میں مختلف نظریات ایک تقسیم ہو گئے، جبکہ ایک کتاب ہے اور ایک آخری نبی ہے سارا۔ یہ مشائخ وقت اور علماء وقت کا فرض ہے کہ وہ انہاں دوریاں نو نزدیکیاں میں تبدیل کرن۔ تسی آکھو جناب اے جے نہیں کہ انہاں نال تسی منہ لاؤ، اے بڑے گندے لوگ ہیں۔ میری گل میں دساں ایک طبقہ وہ بھی ہے ساڈے چ کہندے جی بڑے بدعقیدہ لوگ نے تے منہ لانے دے قابل نہیں۔ تسی دسو پھر مولوی ہوئے ہو نا، تسی علی حجویری تے نہیں ہو، یہ تو منو نا پھر۔ علی حجویری نے معین الدین اجمیری نے گندے تو گندے اور بدعقیدہ آدمی نو اپنے کو اٹھایا نہیں، فرمایا سوال کر پوچھی جا، جس ویلے تیرا ذہن مطمئن ہوئے گا اس ویلے میں اٹھاں گا، یا میرا قائل ہو تو یا اپنا قائل کر میں سمجھ آئی۔ کہ ہون ایک باری کوئی گل کرو نہ منیا نہیں جی دفع کرو چھوڑو، یہ بدعقیدہ گندے لوگ گندیاں نو گل لانا یہ تواڈے رسول دی سنت ہے۔ کیا رسول نے گندیاں نو گل نہیں لایا؟ کیا رسول اللہ کافراں کو ٹر کے تبلیغ کرنے واسطے نہیں جانے؟ جاندے کہ نہیں؟ کافراں کو آپ ٹر کے جاندے نا؟ ایمان کفر کو ٹر کے بننا ہے کہ نہیں؟ سننے پہ ہو اور میں تو اپنے ذوق پاس سے بولنا پیا، تسی بھی کوئی سمجھو کہ ایمان کفر کو ٹر کے جاندہ سی، لیکن ہون کے وہ توہین سمجھتے ہیں۔ کیا یہ سنت رسول نہیں تبلیغ کرنی؟ کیا مشائخ دا یہ فریضہ نہیں کہ وہ تبلیغ کرن؟ بعض مشائخ کہتے ہیں جی ساڈا یہ طریقہ نہیں تبلیغ کرنی، بات کرنا، یہ ساڈے مسلک دے خلاف ہے۔ وہ تہاڈا کیڑا مسلک ہے؟ میں تو اس مسلک دی گل کر رہا جس دے دروازے تو سارے مسلک جڑے تعلق رکھ رہے ہیں اور ایک اس دروازے دا کلمہ پڑھ دے، وہ خطبہ بھی دینا سی، وہ تبلیغ بھی کرتا سی۔ تسی تے اپنے وچ بہ کے تبلیغ کرنے اپنی حد تک سمجھتے ہو، یا پھر تانوں آندا کچھ نہیں، یا تواڈے پلے کچھ نہیں، تسی بول نہیں سکتے ہو، تواڈے کول علم نہیں، کیونکہ بولنے واسطے علم چاہیے اور علم واسطے علم چاہیے۔ سمجھ آئی؟ ایویں ہر ویلے گنگا ہو کے بندہ بیٹھا رہے جس طرح گنگا تک رہا ہوتا ہے سارا تماشا بازار کا، یہ بھی کوئی کمال کا نہیں۔ داتا صاحب نے گل لکھی کہ جنید بغدادی دا خلیفہ حضرت شبلی باز کرتے سن بہت بہ کے، اور بڑی جادو بیانی ہے اور تاثیر ہے زبان کہ جو گل کرتے وہ لوگوں کے دلوں میں پیوست ہو جاتی ہے، اور جتنی دیر بھی وہ بولنا مجمع کوئی اٹھتا نہیں ہے، تو انہوں نے بیان کا جادو سی۔ تے پھر حسد والے بھی نال ہوندے نا، اپنی برادری دے صوفی، شاعر دا شاعر ویری ہوتا ہے، پیر دا پیر ویری ہوتا ہے۔ مت کو کہتے ہیں جناب اس کو بندے زیادہ چلے جو اس کے مرید ہو گئے تو نظرانہ اس کو زیادہ ملے گا، وہ کہتے ہیں اس سے پھر ایپ کٹ دے، مولوی دے ایپ کٹ دے، قوال دے ایپ کٹ دے، نات خان دے ایپ کٹ دے۔ بھائی ہو تو بڑی اچھی، ایتھے سر صحیح نہیں لگی، تو سر کا اپنے پتہ ہی کوئی سر ہوندی کی ہے کہ تبلا تو بڑا اچھا بجایا پر اتھو لے تو رہ گیا، اے سامنے چھوڑ گیا خالی نو این چھوڑ گیا، کیونکہ گل تو لے تو پتہ ہی کوئی۔
یہ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے ایویں گفتگو کرنا اور اس کا تعلق نہیں کہ وہ بندہ شبلی دا بیان اس کو عاجز سی جس طرح شبلی بولتا ہے اس طرح نہیں بول سکتا ہے تو وہ جس ویلے داتا صاحب فرماؤ کہ جس ویلے وہ محلے چ لگے نا کہ وہ کہے عربی کا ایک فکرہ اس کا مانا ہے کہ بھائی بولنے کو چپ کرنا بہتر ہے. وہ بندہ شبلی نو کہندا سی حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ نو ویکھ کے انہوں پتہ ہے نا کہ بڑا جادو بیان آدمی ہے اس دا ایک لفظ لوگوں کے دلوں میں لے جاتا ہے کہ اس نو کوئی پوچھتا ہی نہیں سی. وہ بڑی تسبیح پڑھتا سی بڑا رنگ روپ بنا کے بہتا سی تو علم ہے نہیں ہے جو بولے یا اس کو کوئی بندے آن کے پہ کوئی فائدہ حاصل کر وہ پھر سڑتا سی نا حسن آتا سی کہندا ہے بولنے کو چپ رہنا بہتر ہے. حضرت شبلی فرماؤ لگے کہ تیرا چپ رہنا وہ بہتر ہے. ایک کون لکھ رہے ہیں حضرت داتا صاحب لکھ رہے ہیں پڑھو کشف الماجود کلام اور سکوت نے باب جے واقعہ پڑھو فرمایا کہ تیرا چپ ہی رہنا بہتر ہے. کیوں بھائی کہ تو بولے تے پتہ لگ گیا سی کہ اے اتلے درجے نہ جائے کم از کم تیری خاموشی تیری جہالت تو چھپی ہے. بعض بندے بڑے چپ رہتے ہیں بہت خاموشی مستقل خاموش تے بندہ حیبت جانا ہے بندہ یہ بولیا تو پتہ نہیں کدھر آسمان ہی اتنے نہ جائے بڑا مستقل چپ کیتا ہے بھائی. تے جس ویلے کوئی 10 گھنٹے بعد یا 2 گھنٹے بعد کدے بول پے تو بندہ آتا ہے یار تو چپ ہی رہے تیرا بھرم تک قائم سی تباہیاں چاڑ دیتی نہیں بول کے. ایک گل میں یاد کر بولی امام یوسف رحمت اللہ علیہ بھائی استاد نہیں گئے حضرات سارے نہ تو پڑھنیاں نے سلسلہ ایسی ہونے نا سارے حضرات دسو بھائی اچھا تیز والے تو میں خالے کو چپ کیتے دسو چلا اچھا میں ایسا دسا کہ امام یوسف امام ابو حنیفہ نے شاگرد ایک بہت بڑے قاضی ہے قاضی القضات ہے. فرماؤن ایک باری ایک بندہ میں نے بولو 1 سال آ کے بیٹھا رہا روز آ میں فتوے لکھا ہزاروں استفتاء میں فتوے لکھا دے مستقل خاموش رہا وہ بندہ میرے کو آ کے بہ جا بہ گیا ہے 15 دن مہینہ گزریا میں روز اس کو تکا میرے اس کی خاموشی ویک ویک کے میرے اتنے اس کی حیبت پہنی گئی. یہ گل تھوڑی بڑی مزدار میں میرے اتنے اس کی حیبت پہنی گئی ہے تو بندہ کوئی روز چیک کر رہا ہے کہ پتہ نہیں میں کی لکھ رہا غلط لکھ رہا یا کہ بولتا نہیں حیبت ہے. وہ کتنے مہینے خاموش رہا کہ اخیر ایک بار میں آخیا ہمت کر کے اس کو پوچھا کہ صحیح ہے بلا کے کہ ساری دنیا بولتی ہے یہ نہیں بولیا آج تک اگر 10 گھنٹے بیٹھے تو 10 گھنٹے خاموش اور تکتا رہے میرے اور تک اس کی سختی آئی شدید. امام یوسف پوچھا فرمایا کہ اے شخص 6 مہینے ہو گئے تو میرے کو آ رہے ہیں اور خاموش بہ جانا ہے میرے کو تو دس کوئی بول تو صحیح کوئی گل تک ہوں تک نا یہ گل نہیں اس ویلے اگر سمجھ جاوے کہ میرا پانڈا خالی ہے تو اس چپ نے میرا بڑا رو پایا جی امام یوسف جے بندے کو ڈرا کے رکھ دیتا ڈر گیا امام یوسف جے بندہ تو اس کیا یہ گل ہے اس نے اس کہ لو جی میں سوال کرنا تھوڑے کی سوال ہے اس کیا کہ بندہ روزہ کس ویلے افطار کرے سمجھو بھائی کس ویلے بندہ روزہ کس ویلے کھولنا چاہیے. امام یوسف آ گیا بھائی چنگا سنگی ملے امام حضرت امام یوسف فرمایا بھیا جس ویلے سورج غروب ہو جاوے بھائی تو اتنا پہلے تو سوال تو غلط کیتا ساری دنیا نو پتا ہے جاہل تو جاہل آدمی نو پتا ہے تے پھر بھی تو چپ کر جا چل
اس آخر نہیں میں تیرے نال چل سا بھائی تو جڑے بڑے فتوے دینا تے بڑے بڑے علم والے چپ کرا دیتا ہے۔ اس آخر امام یوسف فرمایا کہ جس ویلے سورج غروب ہو جاوے اس ویلے روزہ افطار کر چھوڑنا چاہیے۔ اس آخیا کدے سورج غروب ہی نہ ہوئے تو پھر امام یوسف اٹھ کرتے انہیں آخیا میں ہاتھ بن میں 6 مہینے جڑے تیرے روک کر لے رہے ہیں یہ بس اللہ ہی خیر کرے جس طرح میں ٹائم گزاریا اور تسی تشریف کہنجو رکھا میں بڑی نوازش سمجھ آئی نا کہ بعض خاموشیاں وہ ہو رہی ہیں جنہ کی جہالت ہو رہی ہے کہ وہ جاہل پھر بھی دانا ہوئے جڑا اپنی جہالت چھپانے واسطے خاموش رہے اس عالم کو جسا گفتگو نہ ٹنگ نہ آنا ہو۔ میں بڑی عجیب گل کر رہا ہوں وہ عالم جو گفتگو کرنے کے محل کو نہ جانتا ہو کہ کیا لفظ اور کیا بات کہاں کرنی ہے اور کہاں نہیں کرنی اس سے وہ جاہل بہتر ہے جو خاموش رہتا ہے۔ پڑھے لکھے بات تک نہیں ہم لتر 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 کرنے رہے کینچی اور زبان چل رہی ہے کہ ہونا کھ نہیں بیٹھی انہوں کو وہ جاہل بہتر ہے جڑا خاموش ہو کے بیٹھ رہا اور مناظر فطرت دیکھ رہا ہے کائنات نو دیکھ رہا ہے۔ ایسے بندے دی خاموشی بھی ایک مقام رکھتی ہے۔ وہ کہندا ہے کہ کہندا ہے کہ جو تماشا نظر آیا اسے دیکھا سمجھا۔ تم نعت پڑھیے ذوق نال تو میں بھی اپنے ذوق نال پڑھ رہا شعر۔ جو تماشا نظر آیا اسے دیکھا سمجھا۔ جو وہ جاہل آدمی دیکھ رہا ہے دنیا میں کہ چپ ہے کیوں وہ آنا جو تماشا نظر آیا اسے دیکھا سمجھا۔ ایک ہمیں تماشا دیکھ کے چلے بھی نہیں سمجھنے نہیں وہ بندہ سمجھنا پیا دیکھنا بھی پیا کہ نال نال سمجھ بھی رہا تے کہہ رہا ہے کہ جو تماشا نظر آیا اسے دیکھا سمجھا۔ جو تماشا نظر آیا اسے دیکھا سمجھا اور جب سمجھ آ گئی جب سمجھ آ گئی دنیا کو تماشا سمجھا۔ جو تماشا نظر آیا ایسا دانا جاہل دانا جاہل میں کیا دانا جاہل کیونکہ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اللہ یہ نہیں فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْعِلْمَ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ کہ میں جس نو دانائی دے چھٹی اس تو ود کے اس نے واسطے کوئی کائنات نعمت نہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ دانائی سب تو بڑی نعمت ہے اس کا مقام علم تو بھی زیادہ ہے۔ تے 4 لفظاں تے نخرا کرنے والے ہو اپنے علم تے غرور کرنے والے ہو انہاں جاہلاں نوں دیکھو کہ جڑے جاندے کچھ نہیں تے اللہ نے انہوں نے دانائی دیتی ہے تو کائنات کے حقائق نو دیکھ رہے ہیں اور نتیجے کٹ رہے ہیں کہ جو تماشا نظر آیا اسے دیکھا سمجھا جب سمجھ آ گئی دنیا کو تماشا سمجھا۔ ایک بندہ اگر پڑھ لکھ کے کتاب و سنت دا عالم اور حافظ اور قاری ہو کے اور اس مقام تے پہنچ کے بھی دنیا نو تماشا نہ سمجھے دنیا نال دل لائی رکھے دنیا نال محبت کرے پاویں وہ کوئی پیر ہوئے پاویں شیخ ہوئے پاویں علامہ زمان ہوئے
اگر دنیا دا حریص ہے تو وہ کوئی شیخ نہیں، اس کو وہ جاہل بہتر ہے جس دا دنیا نال کوئی تعلق نہیں۔ سمجھ آئی؟ یہ ٹھیکہ کسی دا نہیں، یہ انہاں لوگوں دا کہ جنہاں لوگوں نا تعلق اللہ اور رسول نہ دے۔ کہ فرمایا کہ تیری خاموشی بہتر ہے، حضرت شبلی نے فرمایا تیری خاموشی بہتر ہے تیرے کلام کو لو، اس واسطے کہ تیرے کلام میں جہالت ہے، تو بولے گا تو جہالت بسے گی، بات جہالت کی بارش ہو رہی ہے، تو بولے گا تیرا چپ ہی رہنا بہتر ہے۔ فرمایا میرا بولنا میرے چپ رہنے کو بہتر ہے۔ شبلی نے کیا فرمایا کہ میرا بولنا میرے چپ رہنے کو بہتر ہے، اس واسطے کہ میری خاموشی علم ہے۔ یہ میں آ گیا اور داتا صاحب لکھ رہے ہیں، فرمایا کہ میری خاموشی میری گفتگو علم ہے، اگر میں بولا تے علم دے موتی کٹ ساں باہر، میرے منہ وچوں علم دے موتی نکلن گے، تے اگر میں بولا میری گفتگو علم ہے اور میری خاموشی علم ہے۔ اگر میں چپ ہاں تو میں حوصلہ کر کے بیٹھا ہاں کہ اتنا بڑا میں اللہ نے علم دیتا ہے تو پھر میں چپ کر کے بیٹھا ہوں۔ اے تسی سنو نا، اے بارش کدے تکی نے چنگا کالا بدل آیا ہوئے نا، تکتے ہونے بولو نا، تکتے ہونے اتنے کدھر تکیا کرو، ہاں آ گیا اچھا اچھا ماشاء اللہ۔ وسینا رحمت للعالمین نے غلام جے بیٹھے تے ایک بدل جس ویلے چنگا کالا آیا ہوئے نا، ابر نیسا جفار میں سیاہ بدل تے کافی دیر ہو جے گجنا بھی رہے چمکنا بھی رہے لیکن بسے نہیں، لیکن بسے نہیں، اس حیبت ہونی کہ نہیں؟ بولو حیبت ہونی نا، چپ ہونا نا خاموشی نال، بعض دفعہ بجلی بھی نہیں چمکتی، گجدا بھی نہیں، خاموشی نال کھلوتا ہوتا ہے، لیکن وسنے اتنے آیا ہوتا ہے بالکل، بندہ تکنا جانا ہون بسیا، اس وچ کتنا روب ہوتا ہے اور کتنا حوصلہ ہوتا ہے، کتنے لکھاں تے کروڑاں من پانی اپنی چھاتی وچ لے کے کھلوتا ہوتا ہے۔ بولو نا، مزہ آیا کہ نہیں گل تشبیہ دا کہ وہ اپنی چھاتی دے وچ کتنے لکھاں اور کروڑاں من پانی لے کے کھلوتا ہے، اتنی دولت لے کے اتنا امیر ہے لیکن چپ پہ حوصلے نال کھلوتا ہے۔ اس بدل دی تشبیہ اس عالم نالے، اس علم والے نالے جڑا اتنا علم رکھنا ہوئے تے پوری محفل خاموش بیٹھا ہو۔ سمجھ آئی؟ اس واسطے اس عالم دا، اس پیر دا، اس علم والے پیر دا، جاہل پیر دا نہیں، جاہل صاحبزادے دا نہیں، جاہل پیر زادے دا نہیں، علم والے صاحبزادے دا، علم والے پیر زادے دا خاموش رہنا، اس دی اتنی حیبت ہے، اتنا مقام ہے کہ جس طرح بسنے سے آیا ہے بدل، سب کچھ ہونے نے باوجود نہیں بس رہا اور چپ کر کے کھلوتا ہے۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے ایسے پیچھے پانی کوئی نہیں ہے جی؟ ایویں ہی جناب گجنا رہے بس بس کے یہی کھ نہیں، بعد دفعہ کتنے بدل ہونے جڑے گجنے بہت ہونے دینے کچھ نہیں، لیٹا مار کے سٹ کے گئے فارغ ہو گئے۔ تے اے جڑے دعوے کرنے والے لوگ ہیں نا، اے صرف گجنے والے تے لیٹا مارنے والے بدل سمجھو۔ سمجھ آئی نے؟ اے بدل این لیکن اے صرف چمکا مار دینا کہ ساڈے کول بڑا کوئی یا چمک مار کے تک دیں گے تسی ہے وہ کھلوتے اسی آؤں لگے ہیں بسوں لگے ہیں، لیکن بسنا کوئی نہیں گئے، نسنا ہے بسنا نہیں، نسنا ہے گئے کیونکہ مال جو کوئی نہیں کو تے حکم بھی نہیں بسنے نا۔ تے عالم باعمل اور صوفی
وہاں بولتا ہے جہاں اس کو حکم دیا جاتا ہے۔ جس طرح بادل کو حکم دیا جاتا ہے تو وہ برستا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کو وہ ماننے والے مقام والے لوگ، اولیاء اللہ، صوفیاء کاملین اس وقت بولتے ہیں جب ان کو حکم دیا جاتا ہے، جب ان کے لیے یہ حکم القاء کیا جاتا ہے۔